بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء اکرام، گزشتہ سبق میں ہم نے فعل کی پہلی اور دوسری قسم صحیح سالم اور صحیح کی دوسری قسم محموس ان کے بارے میں پڑھا کہ جب ان افعال کی نسبت ضمائر کی طرف ہوگی تو اس میں کیا کیا تبدیلی رونما ہوگی، اور پھر اسی کے ضمن میں محموس کے چند قواعد بھی بیان کیے گئے۔ آج کے سبق میں ہم صحیح کی تیسری قسم مضاعف اس کے متعلق پڑھیں گے کہ جب مضاعف فعل کی نسبت ضمیر کی طرف ہوگی، چاہے وہ مضاعف ثلاثی ہو یا مزید فی ہو، تو فعل میں کیا کیا تبدیلی ہو سکتی ہے یا کون سی تبدیلی کرنا ضروری ہے اور کون سی تبدیلی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں خلاصتاً پہلے آپ کو سبق بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور عبارت پیش کی جائے گی۔ مضاعف کس فعل کو کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی اپنے ذہن میں لے آئیں کہ مضاعف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں دو حروف ہم جنس ہوں، ایک جنس کے دو حروف ہوں، اس فعل کو مضاعف کہتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ کی جگہ پر دو حروف ایک جنس کے ہوں۔ اب فعل مضاعف ثلاثی ہو یا مزید فی ہو، وہ ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ اگر ماضی ہو تو اس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ ماضی ہو تو دو صورتیں بنتی ہیں کہ اس میں ضمیر مرفوع متحرک متصل ہے یا نہیں۔ اگر تو ضمیر مرفوع متحرک متصل نہیں ہے تو ادغام واجب ہے، اور اگر متصل ہے تو پھر ادغام نہ کرنا واجب ہے۔ اور پھر دوسری صورت بنتی ہے کہ اگر فعل مضارع ہو، فعل مضاعف مضارع ہو، چاہے ثلاثی مجرد ہو یا مزید فی ہو، تو اس میں بھی ادغام کرنا اور نہ کرنا، ادغام کرنا واجب ہوگا۔ کب؟ جب وہ مجزوم بالسکون نہ ہو، یعنی کہ مضارع کے وہ 5 مرفوع صیغے کہ ان پر جب جوازم مضارع داخل ہوتے ہیں، لم، لما، لام امر وغیرہ، تو ان کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ وہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور صیغہ واحد و جمع متکلم، 2 صیغے یہ۔ تو یہ 5 مرفوع صیغے کہلاتے ہیں۔ ان پر جب جوازم مضارع داخل ہوں اور وہ فعل مضاعف ہو تو ادغام کرنا اور نہ کرنا دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن اگر جوازم مضارع سے وہ فعل خالی ہے تو پھر ادغام کرنا واجب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مضارع کی ایک مخصوص صورت یہ ہے کہ جب مضارع کے ساتھ نون نسوہ متصل ہو، تو جب نون نسوہ متصل ہوگا تو فک ادغام واجب ہے، یعنی ادغام نہ کرنا واجب ہے۔ اور جب مضارع مجزوم ہو لیکن بغیر سکون کے ہو، یعنی یہ 5 جو مرفوع صیغے میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ان کے علاوہ باقی جو مضارع کے صیغے ہیں ان میں سے کسی صیغہ پر جوازم مضارع میں سے کوئی عامل داخل ہوگا تو اس صورت میں بھی ادغام کرنا واجب ہے۔ تیسرا حکم ہے فعل امر کا کہ فعل مضاعف اگر امر ہو تو امر کے تمام صیغوں میں مضارع مجزوم والا حکم ہے، یعنی کہ ادغام کرنا اور نہ کرنا دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو ایک پورے سبق کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے۔ آئیے اب اس کی عبارت اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں، حکم المضاعف الثلاثی و مزیدہ، مضاعف ثلاثی اور مزید فی کا حکم یہ ہے، یجب فی ماضیہ الادغام، اس کی ماضی میں ادغام واجب ہے۔ نحو مد و استمد و مد و استمد، مد یہ ثلاثی مجرد کی مثال ہے، اور استمد یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے۔ ما لم یتصل بہ ضمیر رفع متحرک، جب تک اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل نہ ہو، فیجب الفک، تو فک ادغام واجب ہے، یعنی ادغام نہ کرنا واجب ہے۔ اگر ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو جائے گی تو ادغام نہ کرنا واجب ہے۔ نحو
مددتا والنسوۃ مددنا، یہ ثلاثی مجرد کی مثال ہے، اور دوسری مثال ثلاثی مزید فی کی، استمدتا والنسوۃ استمددنا۔ یہاں تک ماضی کی بات ہوئی، اس سے آگے مضارع کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ حکم المضارع المضاعف و مزیدہ، ثلاثی مجرد مضاعف کا حکم اور ثلاثی مزید فی مضاعف کا حکم۔ ویجب فی مضارعہ الادغام ایضا، تو اس کے مضارع میں بھی ادغام واجب ہے، یعنی جس طرح ماضی میں ادغام واجب تھا اس میں بھی ادغام واجب ہے۔ نحو یرد ویسترد، یردون ویستردون، یرد اور یردون یہ ثلاثی مجرد کے مضارع کی مثال ہے، اور یسترد اور یستردون یہ مضاعف ثلاثی مزید فی کی مثال ہے۔ ما لم یکن مجزوما بالسکون، جب تک مضارع مجزوم بالسکون نہ ہو، یعنی کہ مضارع پر جو جوازم مضارع ہیں ان میں سے کوئی عامل نہ ہو تب تک یہ حکم ہے۔ اگر ایسا ہو کہ اس پر جوازم مضارع ہیں فیجوز الامرانی، تو دو صورتیں جائز ہیں۔ نحو لم یرد ولم یردد، یہ مضاعف ثلاثی مجرد کی مثال۔ لم یسترد اور فک ادغام کر کے پڑھیں گے ولم یستردد۔ وما لم تتصل به نون النسوۃ، یہ حکم بھی تب تھا جب اس کے ساتھ نون نسوہ متصل نہ ہو۔ فیجب الفک، ورنہ فک ادغام واجب ہوگا۔ نحو یرددن ویسترددن بخلاف ما اذا کان مجزوما بغیر السکون، بخلاف اس صورت کے کہ جب یہ مجزوم بغیر السکون ہو، یعنی کہ مضارع کے وہ صیغے کہ جن کا آخر مرفوع نہیں ہوتا بلکہ ان کے آخر میں نون تثنیہ ہوتا ہے، یا جمع مذکر غائب اور حاضر کے صیغے ہیں، تو اگر یہ والے صیغے ہوں فَإِنَّهُ كَغَيْرِ الْمَجْزُومِ، تو ان کا حکم مضارع غیر مجزوم کی ہی طرح ہے جو سب سے پہلے بیان کیا، یعنی جیسے پہلی صورت میں ادغام واجب تھا ویسے ہی ان صیغوں میں بھی ادغام واجب ہوگا۔ لم یردو لم یستردو، تو اب دیکھیں کہ اس کا وہی حکم ہے جو پہلی صورت میں بیان کیا گیا کہ جس میں ادغام واجب ہے۔ اس سے آگے بیان کریں حکم الامر المضاعف، مضاعف ثلاثی اور مزید فی کے امر کا حکم۔ والامر کالمضارع المجزوم فی جمیع ذالک، اور امر کا حکم مضارع مجزوم کی طرح ہے تمام صیغوں میں، یعنی جس طرح مضارع مجزوم کا حکم تھا کہ اس میں ادغام اور فک ادغام دونوں طرح پڑھنا جائز تھا، اسی طرح اس میں بھی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ نحو ردا یا زید، ادغام کر کے پڑھیں یا بغیر ادغام کر کے پڑھیں۔ وردد، اسی طرح مزید فی میں استردہ اور بغیر ادغام کر کے پڑھیں استردد۔ اس ساری تفصیل کو سمجھنے کے بعد میں آخر میں دوبارہ پھر ایک مرتبہ عبارت پڑھ دیتا ہوں، اس کو اب سمجھیں گے غور سے تو انشاءاللہ زیادہ واضح طور پر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حکم المضاعف الثلاثی و مزیدہ یجب فی ماضیہ الادغام، نحو مد استمد و مدو و استمدو ما لم يتصل به ضمیر رفع متحرک فیجب الفک، نحو مددت والنسوۃ مددنا و استمددت والنسوۃ استمددنا۔ حکم المضارع المضاعف و مزیدہ ویجب فی مضارعہ الادغام، نحو ایضا یرد یسترد ویردون ویستردون ما لم یکن مجزوما بالسکون فیجوز الامران، نحو لم یرد ولم یردد ولم یسترد ولم یستردد وما لم تتصل به نون النسوۃ فیجب الفک، نحو یرددن ویسترددن بخلاف ما اذا کان مجزوما بغیر السکون
فإنه كغير المجزوم تقول لم يردوا لم يستردوا، والأمر كالمضارع المجزوم في جميع ذلك نحو رد يا زيد واردد واستردد ورددنا یا نسوة وردوا واستردوا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے صحیح کی تیسری قسم مضاعف کا حکم بیان کیا کہ مضاعف فعل کی نسبت جب ضمائر کی طرف ہوگی تو اس کے کیا احکام ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔